الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان صدق اللہ العظیم۔ جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے۔ کبھی غور سے یہ بھی دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے۔ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، اور یہ رحمتوں والا، برکتوں والا، مغفرت والا مہینہ ہے۔ جتنے بھی اسلامی شعائر ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، صفا ہے، مروہ ہے، اذان ہے، اقامت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، جیسے داڑھی مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، عمامہ باندھنا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ یہ جتنے بھی اسلامی شعائر ہیں، ان کا ادب اور احترام ہر مسلمان پر لازم ہے۔ غیر مسلموں کو بھی چاہیے کہ ان کا ادب کریں، لیکن مسلمانوں پر لازم اور ضروری ہے کہ ان کا ادب اور احترام کریں۔ ادب ایسی چیز ہے کہ الدین کلہ ادب، دین سارے کا سارا ادب کا نام ہے۔ با ادب با نصیب، جو ادب والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے نصیب بھی اچھے کرتے ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک واقعہ نزہۃ البساتین ایک کتاب ہے، اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک مسلمانوں کی بستی میں ایک مجوسی گھرانہ رہتا تھا۔ مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پرستش کرتے ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا، جو مجوسی گھر تھا، اس گھر کا جو سربراہ تھا، اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا، بچوں کو جمع کر کے ان کو نصیحت کی، ان کو ادب سکھایا۔ یہ ادب سکھایا کہ میرے پیارے بچوں، مسلمانوں کا عبادت کا، روزے رکھنے کا مہینہ آ گیا، رمضان مبارک۔ آپ نے ایسے کرنا ہے کہ باہر گلی میں، محلے میں، بازار میں کچھ کھانا پینا نہیں ہے۔ جو بھی کچھ کھانا پینا ہو وہ آپ نے گھر میں بیٹھ کر کھانا ہے، تاکہ اس مسلمانوں کے اس مہینے کا ادب احترام ہو سکے، اس کی بے ادبی نہ ہو، اس لیے کہ باقی سب کا روزہ ہوگا اور تم ان روزے داروں کے سامنے کھاؤ تو یہ اچھی بات نہیں۔ ایک دن ایسے ہوا کہ اس کے ایک بچے نے بازار میں کچھ کھایا، تو اس والد صاحب نے اس کو دیکھ لیا۔ والد صاحب نے دیکھ لیا تو اس نے اس بچے کو پٹائی لگائی، تھپڑ لگائے دو چار، اور کہا کہ میں نے آپ کو یہ نصیحت نہیں کی تھی کہ رمضان المبارک مسلمانوں کے روزوں کا مہینہ ہے، آپ نے اس کا ادب کرنا ہے، اور بازار میں، گلی محلے میں کچھ نہیں کھانا، کچھ بھی کھانا ہو تو گھر میں آ کر کھانا۔ کچھ عرصہ گزرا تو اس مجوسی بندے کا انتقال ہو گیا، فوت ہو گیا۔ تو اس کے پڑوسی کو خواب میں آیا
تو اس کا پڑوسی کیا دیکھتا ہے کہ یہ مجوسی بندہ جنت میں مزے سے ٹہل رہا ہے، جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے اس پڑوسی مجوسی سے پوچھا کہ تو کافر تھا، تو آگ کی عبادت کرنے والا تھا، آگ کا پجاری تھا، اور جنت میں تو کافر کا داخلہ ممنوع ہے، ایمان شرط ہے، تو کیسے جنت میں آ گیا؟ تو اس نے کہا کہ میں نے مسلمانوں کے مہینے رمضان المبارک کا ادب کیا، اس کی بے ادبی کرنے کی وجہ سے اپنے بیٹے کو سزا دی، تو اللہ تعالیٰ کو مجھ پر رحم آیا اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت عطا فرما دی اور میں ایمان لے آیا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں داخل کر دیا، اور آج میں جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہوں۔ دیکھیں میرے محترم بھائیوں، ایک مجوسی نے، ایک کافر نے، ایک آگ کی عبادت کرنے والے نے رمضان مبارک کا ادب کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت عطا فرمائی۔ اور اگر ہم مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مسلمان نوجوان اور بچے رمضان مبارک کا ادب کریں گے، احترام کریں گے، اس میں روزے رکھیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا نوازیں گے۔ اور کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ اگر ایک مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کہلوانے والا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنے والا، رمضان مبارک کے مہینے میں اگر رمضان کی بے ادبی کرے، دن دیہڑے کھائے پیے سب کے سامنے سر عام، تو یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ اور اسے کہتے ہیں اعلانیہ گناہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کل امتی معافا الا المجاہرین، اللہ تعالیٰ میرے سارے امتیوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن جو اعلانیہ گناہ کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کریں گے۔ تو اونچی آواز سے گانے لگانا یا سب کے سامنے کوئی بھی گناہ کرنا یا سب کے سامنے روزے کے دنوں میں کھانا پینا، یہ اعلانیہ گناہ، تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان مبارک کے مہینے کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ پورے رمضان مبارک کے ہمیں اللہ تعالیٰ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور رات کو تراویح کی نماز میں قرآن پاک سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔